بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IS 401 میں ہمارا آج لیکچر سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 کے حوالے سے ہے۔ اس سے قبل آپ طلبہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63، 4، 5، 6 یہاں تک آپ نے جو ہے گفتگو سنی ہے، تو آج ہم اس سے آگے گفتگو کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ مومن لوگ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دوگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ عزیز طلبہ، یہ آیت نمبر 68 اور 69 آپ نے دو آیات جو ہیں وہ سماعت فرمائی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی وہ صفات بیان کی ہیں جو ایک مومن بندے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے قبل جو آپ نے صفات پڑھی ہیں وہ ان پازیٹیو وے جو ہے ایک مومن آدمی کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، یعنی آپ نے جو پڑھا کہ چال چلن کیسا ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے، گفتگو کیسی کرنی چاہیے، خرچ کیسے کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ میں 3 صفات بتائی ہیں۔ ایک یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکارتے، دوسری بات بتائی کسی جان کو قتل نہیں کرتے، اور تیسری بات بتائی وہ زنا کاری بدکاری نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 68 کا پہلا پوائنٹ، عباد الرحمن کی یہ صفات کی ایک قسم ہے، ان سے پاک ہونا مشرکین کی صفات جو ہیں اصل یہ ہیں جو وہ یہ کام کرتے تھے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ان صفات سے پاک ہو، اور ایمان بنیادی طور پر ایک مومن آدمی کو اس طرف قائل کرتا ہے کہ وہ ان غلط صفات سے بچتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کی 3 بڑی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، شرک، قتل ناحق اور زنا کاری۔ یہ کبیرہ گناہ بھی بہت سے ہیں، مگر عرب کے معاشرے میں اس وقت اس کا تسلط جو ہے وہ 3 یہی بڑے گناہ تھے جن کا تھا، اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا ہے، اور اس سے مشرکین پر چوٹ بھی مقصود ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مومنوں نے اللہ کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکارنا۔ توحید کی بنیادی طور پر آپ سمجھیں عزیز طلبہ 2 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید فی الذات، ایک ہے توحید فی الصفات۔ توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذاتی اعتبار سے کیا ہے، ذاتی حیثیت میں کیا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ استفسار کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفائن کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص نازل کر دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، صمد ذات ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، نہ اس نے کسی کی اولاد کو جنم دیا ہے، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز جب نہیں ہے تو جو شخص اللہ کی مثل کوئی چیز بنائے گا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ذاتی اعتبار سے تو اللہ ایسے یکتا ہیں کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے اس اللہ جیسا۔ تو آپ دیکھیے جب اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو نہ اللہ کی طاقت، نہ اللہ کے ہاتھ، نہ جو قرآن کریم میں ہاتھ کا تذکرہ ہے، لیکن ہم اس کو اپنے ہاتھ سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ آپ دیکھیے یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کیا۔ ذاتی اعتبار سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ نام کسی کے خود باپ ہیں، نہ اللہ رب العالمین خود کسی کی اولاد ہے۔ جنہوں نے بیٹا ثابت کیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کیا، تو اللہ نے ان کو بھی کافر قرار دیا۔
اور اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو قرار دیا، لہذا وہ بھی مشرک ٹھہرے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو رب ماننا، خالق ماننا، الہ ماننا، بلکہ رب اور خالق ماننا، کریٹر ماننا، یہ ایسی بات ہے کہ جس کو مشرکین مکہ تسلیم کرتے تھے۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے 5ویں 6 رکوع میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی پوچھئے ان سے من رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ اے نبی پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ کہیں گے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرق کہاں پہ پڑا؟ فرق یہاں پہ پڑا جو توحید کی دوسری قسم ہے، توحید الوہیت۔ الوہیت، اللہ کو الہ سمجھنا، لا الہ، اشہد ان لا الہ، کہ اللہ کو معبود برحق سمجھنا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہر نظر نیاز اللہ کے لیے۔ یہ تمام عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ توحید الوہیت ہے۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ کی ربوبیت تو پسند تھی، وہ اللہ کو رب مانتے تھے۔ کہ آپ کسی مشرک کو آج بھی کہیں آپ کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے اللہ نے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے عبادت کی جب باری آتی ہے تو وہاں پہ جا کے مسائل بنتے ہیں کہ عبادت کے لائق کون ذات ہے۔ تو عبادت کے لائق حقیقی معنوں میں اللہ ہی کی ذات ہے، اور جس نے اس کو تسلیم کیا حقیقی معنوں میں اس نے اللہ رب العالمین کو اور اللہ کی الوہیت کو تسلیم کیا ہے۔ پھر تیسری ہے اسماء و صفات کی توحید۔ آپ دیکھیے اسماء و صفات کی توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذاتی جو اللہ کا نام ہے وہ لفظ اللہ، اللہ لفظ جلالہ ہے۔ باقی اس کے کم از کم 99 نیم تو ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو اللہ کہو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ کے اچھے نام ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے کم از کم 99 تو نام ہیں جو حدیث میں تذکرہ ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نیم ہیں۔ اب اللہ کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے، سارا کچھ ہے، لیکن دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رؤوف الرحیم کا لفظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے، اور رحم کا لفظ اللہ نے ماں کے لیے بھی استعمال کیا۔ اب ماں کے لیے جو رحم کا لفظ ہے، ایک ماں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کتنا زیادہ اس پہ رحم کر سکتی ہے اس کا یعنی ہمیں علم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک ماں سے 70 درجے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اب ہم اگر کہیں ماں بھی اللہ کی طرح پیار کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا ہے اسماء و صفات میں۔ لہذا جو اللہ کی صفت ہے جس ڈگری میں ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مخلوق کے پاس اگر کچھ حصہ ہے، مثلا رزق کا اہتمام اللہ کرتا ہے، اصل رزاق رازق وہ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں اللہ نے اس کے اسباب بنائے ہیں، لیکن اصل جو مسبب الاسباب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے ہم نے اس آیت میں پڑھا لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکارتے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کہ ہر انسانی جان کو یعنی وہ قتل نہیں کرتے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ انسانی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسانی جان کو اللہ نے کیسے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ النساء کی آیت ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدا فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پہ ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وہ ایک اس کی طرف سے سزا ہے قتل کرنے والے کے لیے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی مومن کو کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا فساد فی الارض کرتے ہوئے قتل کیا، فکانما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی، جلا بخشی، فکانما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے ساری انسانیت کو جلا بخشی۔ تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے ذاتی طور پر کلیئر ہونا چاہیے کہ انسانی جان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دیکھیے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہیں
اور آپ فرما رہے ہیں ما عظمک، اے بیت اللہ تو کتنا بڑا ہے، عظمت والا ہے، ما عظم حرمتک، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن جان کی حرمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا الا بالحق، کہ مومن کسی جان کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے۔ اب جان کے بدلے جان، شادی شدہ زناکار کا رجم کرنا، مرتد کو قتل کرنا، جنگ میں کافر کو قتل کرنا، اور مسلم یا غیر مسلم محارب کو قتل کرنا، یہ سب صورتیں الا بالحق کے تحت آتی ہیں۔ اس میں کئی فقہی ایسی مباحث ہیں کہ آپ طلبہ کا بھی لیول تھوڑا ہے، آپ کو وہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ آپ کو حدیث سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو قرار دو، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سائل نے پوچھا پھر کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گی۔ اس نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی کی رضا سے اس کے ساتھ بدکاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت اتاری، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ صحیح بخاری باب قتل الولد حدیث 6001 ہے۔ آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی لا یحل دم امرئ مسلم الا من احدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے 3 میں سے ایک کے، شادی شدہ بدکار آدمی، قاتل، اور دین کو چھوڑ کر مرتد بننے والا۔ پھر آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے من یفعل ذلک یلقى اثاما، کہ جو بھی یعنی اس کی گناہ کی جزا جو ہے نا وہ کتنی بڑی ہے، سخت گناہ کی سزا پائے گا۔ اسام جہنم میں ایک وادی ہے، اور جہنم کی جو وادی ہے نا وہ کتنی سخت ہوگی آپ تصور خود کر لیں۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، کہ اس میں عذاب اس کے لیے 2 گنا کیا جائے گا۔ ان تینوں برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت میں بیان کیا ہے، ان کے مجموعے کو ایک برائی قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ مومن نہ غیر اللہ کو پکارتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہے نہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، نہ وہ ابدی جہنمی ہوتا ہے۔ لیکن یہ تینوں کے مرتکب جو ہیں ان کے لیے دگنا عذاب بھی ہے اور ذلیل ہو کر ہمیشہ رہنے کی وعید بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو آپ طلباء کے سامنے بتائی ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ آگے آیت نمبر 70 ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل شرک میں سے کچھ لوگوں نے قتل کیے اور بہت زیادہ قتل کیے، زنا کاریاں کی، بہت زیادہ کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بات کہتے ہیں کہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے جو کچھ یہ گناہ سارے کیے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے، کہ اس حوالے سے بھی کوئی کفارہ ہے؟ تو آیت اتری سورہ زمر کی 53 نمبر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ یہ صحیح مسلم کی 122 نمبر جو حدیث بھی ہے، اور اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جن کی زندگی میں پہلے کی طرح طرح کے جرائم سے آلودہ تھی اور اب وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہو گئے، اور عام معافی کا دن تھا جس دن یہ آیت اتری، اور اس چیز نے بڑے بڑے بگڑے ہوئے معاشرے کے لاکھوں انسانوں کو سہارا دے کر مستقبل کے بگاڑ سے بچا لیا اور انہیں امید کی روشنی دکھا کر اصلاح پر آمادہ کیا۔ اگر ان سے کہا جاتا کہ جو گناہ تم کر چکے ہو ان کی سزا سے اب تم کسی طرح نہیں بچ سکتے، تو وہ ہمیشہ کے لیے بدی اور برائی کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں۔ توبہ کی اس نعمت نے بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سنبھالا، اس کا اندازہ ان بہت سے واقعات سے ہوتا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈالی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے عرض کی کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا تیری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا ایغفر علی، کہ میرے لیے معافی ہو جائے۔ قال اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو جانتا نہیں ہے کہ اسلام اپنے سے قبل ساری چیزوں کا ختم کر دیتا ہے اور پھر وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت جو ہے تہدم ما کان قبلہا، وہ اپنے سے پہلے ہجرت سے قبل جو گناہ ہیں ختم کر دیتی ہے، اور حج جو ہے یہدم ما کان قبلہ، وہ حج سے قبل کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم سے 121 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی توبہ، یعنی گناہ سے باز آ جانا، گزشتہ گناہوں پر ندامت، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم، یہ ہے۔ دوسری شرط ہے ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسری شرط ہے عمل صالح، یعنی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا، عملاً صالحہ، یعنی یہ کام کرنا ہے۔ اب نیک عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے تو یہ کرنا ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، کہ اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے۔ اس کی 2 تفسیریں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے گا، کفر اور شرک کی جگہ وہ ایمان اور توحید پر قائم ہوں گے۔ مومنوں کو قتل کرنے کی بجائے میدان جنگ میں کفار کو قتل کریں گے، زنا کی جگہ پاک دامنی پر، جھوٹ کی جگہ سچائی پر، اور نافرمانی کی جگہ فرما برداری پر قائم ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ تو دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں 190 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انی لعلم آخر اہل الجنت دخول الجنہ وآخر اہل النار خروجا منہا، رجل یؤتی بہ یوم القیامہ فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا۔ کیا کہا جائے گا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری اور جہنم سے نکلنے والوں میں سے سب سے آخری ہوگا۔ وہ ایسا شخص ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، اس کے بڑے گناہ بچا کے رکھو۔ تو اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو نے فلاں دن یہ گناہ اور فلاں فلاں عمل کیے تھے، فلاں فلاں دن کہے گا۔ وہ کہے گا جی ہاں، اور کیسے لا یستطیع ان ینکر، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہو مشفق من کبار ذنوبہ ان تعرض علیہ، اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش کیے جانے سے ڈر رہا ہوگا۔ فیقال لہ فإن لک مکانا کل سیئۃ حسنہ فیقول ربی قد علمت اشیاء لا اراہا ہنا۔ وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ اے میرے رب، میں نے تو کئی کام کیے جو مجھے یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے یہ بات کر کے، وحق حتی بدت نواجذہ، آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئی، اتنا آپ جو ہے نا مسکرائے۔ اب اہل علم نے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی توجیہ یہ بیان فرمائی کہ گناہ جتنی بار یاد آتے ہیں ان پر ندامت اور استغفار مسلسل نیکی ہے۔ ندامت بندہ کرے، استغفار کرے، مسلسل نیکی پائے گا۔ اس طرح توبہ کے بعد یہ عزم کہ آئندہ اگر موقع ملا تو میں ہمیشہ برائی کی بجائے نیکی کروں گا، یہ عزم ایسی نیکی ہے جو انسان کو جنت کا ابدی وارث بنا دیتی ہے۔ اور گزشتہ پر ندامت یا آئندہ کا عزم، اس کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا باعث بن جائے گا۔ اور ایک اور توجیہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے گناہ کیا ہی نہیں، مثلا زنا یا چوری کی ہی نہیں، اسے گناہ سے بچنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ فوازن بلاؤ، بخلاف اس شخص کے جو زنا کا مرتکب رہا ہے، اسے زنا چھوڑنے میں جس قدر دشواری پیش آتی ہے، اسے برداشت کرنا اور گناہ نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، جو اس آیت کے آخر میں آیا ہے 70 نمبر کے آخر میں، کہ بظاہر گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا بعید معلوم ہوتا ہے،
اور اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. اور یہاں پہ ہم بس کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں نئی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر.